اچھا جی، اگلی نظم ہے علم و عشق. علم اور عشق. اچھا جی، دو ہی چیزیں عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں نا، ایک انسان کی ریزننگ کی پاور ہے اور ایک اس کی جذبات کی پاور. اللہ تعالیٰ نے دو ہی سے فیکلٹیز دی ہیں انسان کو. اب ان دونوں کا کمپیریزن بڑا خوبصورت یہاں کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور مولانا روم کی طرح وہ بھی عشق کو ایک سٹیپ آگے رکھتے ہیں علم سے. ایسا نہیں ہے کہ علم کے منکر ہے، لیکن علم سے جس طرح پچھلے میں ہم نے دیکھا نا کہ اگرچہ ضروری ہیں زمانے میں قاضی الحاجات، ٹھیک ہے نا، ضربی ضروری ہے، لیکن جسور و غیور و نا اور غیرت اور فقر جو بڑی چیز ہے. اسی طرح یہاں بھی علم کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن علم ذریعہ ہے، عشق اس کا اصل مقصد ہے. اگر عشق نہیں ہے تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، اور عشق ہو تو وہ علم کے حصول میں مدد دے ہی دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پہ بڑی عمدہ بات کی ہے کہ علم سے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے. آپ کو ایک پکچر تو نظر آ گئی کہ یہ پہاڑی سر کرنی ہے، تو کر نہیں سکیں گے جب تک کہ یہ جذبہ نہ ہو. اسی کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، سب سے مزے کی بات والا اس کے اندر کیا ہے، ذرا ٹیکنیکلی ذرا غور کریں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو کردار باہم تکرار کر رہے ہیں. باہم تکرار کر رہے ہیں، اقبال سے کہہ رہے ہیں دونوں. اقبال سے کہہ رہے ہیں دونوں. یہ مطلب بات ہے. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ عشق نے مجھ سے کہا، علم نے میرے سامنے، عشق نے میرے سامنے. اقبال کا لیول چیک کر، سمجھ رہے ہیں نا، کہ علم نے مجھ سے کہا کہ عشق دے پلے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، عشق ہے دیوانہ پن ہے تو پاگل ہے، ٹھیک ہے نا. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اس نے مجھے کہا کہ علم جو ہے میرے حساب کتاب بھی لگاتا رہتا ہے. تو علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. آپس سے تو گالی نہیں کر رہے ہیں سر، نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اپنا اپنا مقدمہ پیش کر. ہاں، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اچھا، بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. اب یہ کون کہہ رہا ہے، براجی ذرا غور کریں. عشق کہہ رہے ہیں نا، غور کریں، یعنی کہ پہلے علم نے مجھے کچھ کہا، اس کے بعد عشق نے مجھے کہا، اور عشق نے مجھے مزید آگے کچھ کہا ہے، مزید کہ بندہ تخمین و ظن، اوے کیلکولیشن ایکچولی بڑھیا ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بندے مان کے بیٹھے ہوئے تم کیلکولیشن کے، حساب کتاب میں پڑے ہوئے ہو. تو بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، کتابی کیڑے نہ بن. اچھا جی، تخمین و ظن جو ہے نا، اس کو ذرا اس طرح بھی دیکھیں جسے کہتے ہیں نا فیکٹس اینڈ فگرز کا بندہ. جی ایسے ہی ہے. تو اب وہ جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے پوری، اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی نا کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا. یعنی کہ فیکٹس، فگر، سائنٹیفک رولز، ان کے بندے نہ مان لو تم. بندے تخمین ظن کرم کتابی نہ بن. عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب. عشق جو ہے وہ تو پورا حضوری کی کیفیت میں آپ کو لے جاتا ہے، پہنچا دیتا ہے اس جگہ. اور علم جو ہے وہ سراپا حجاب ہے. علم جو ہے وہ حجاب تک رکھتا ہے آپ کو، بہرحال وہاں تک نہیں جا سکتا، وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں تک عشق جا سکتا. یعنی علم نے جو ہے وہ ایک طرح سے بریک ہی لگائی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ وہ ٹھہر جو ہے تو پاگل ہی ہوا ہے. تو عشق نے جو ہے وہ ایک نہ صرف اپنا جواب دیا ہے بلکہ اٹھا کے اس کو کوشش کی ہے کہ چلا دے اور دوڑا دے اور حضوری میں پیش کر. چلا دوڑا دے عشق سکتا ہے. ایسے ہی ہے، وہی نہ کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سے جا چکا یار اب مجھے صاحب جنوں ایسے ہی. وہی نا پکچر ہی علم زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر ہے، وہ بھی اس طرح سے وعدے نہیں کر سکتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ ظن و تحمین کی دین کے اندر اہمیت ہے، وہ مانتی ہیں، لیکن ایک جگہ پہ احد ہے غالباً، ایک صحابی انہوں نے کہا کہ اللہ نبی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کس پہ ہوتا ہے؟ اور میں کہ جو اللہ کے راستے پہ جنگ کرے کوئی ڈھال شال کچھ نہ لے کر جائے. تو لیکن ڈال پہ گیا بھائی ڈال. تو یہ تو عشق کا ہی کام ہے، یہ عشق کا کام ہے، یہ تخمین ظن کا کام نہیں. اچھا، لیکن سیرت میں ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو ایوری موو از ویری مچ کیلکولیٹڈ. بالکل ایسے ہر چیز جو ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق رکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ پھر عشق کو کودنا پڑتا ہے. نہیں، پکچر میں نے کہا علم سے پکچر واضح ہوگی تو کیلکولیشن آپ کریں گے تو تبھی واضح ہوگی، لیکن پھر اس تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا، اس کے لیے پھر جو جذبہ محرک ہے وہی حق کی غیرت کا سوال ہو جائے تو پھر وہاں پہ کیلکولیشنوں میں نہیں پڑا جاتا، وہاں دعویٰ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ حق تھا. اس میں تھوڑا سا مطلب اس میں ایک شدت نہ آ جائے کہ ان کی بالکل نفی نہ ہو جائے اس انداز سے. میں اس میں شباز بھی ایک سیکوینس سمجھتا ہوں پوری ایونٹ کی نا،
کہ پہلے سب سے عشق سے بات علم کی طرف اور پھر عشق کی طرف آتی ہے. عشق آغاز و انجام ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، یہ ابتدا اور انتہا. کیسے بلا؟ پہلے سب سے اگر آپ کے اندر جو ایک نصب العین کی جو ایک خواہش ہے، آپ کے اندر جو عشق کا ایک جذبہ ہے، پہلے سب سے اس کا پیور ہونا ضروری ہے. اگر وہ پیور نہیں ہے نا، تو جس طرح کہ ابھی یہ بات واضح بھی کرنا یہیں واضح کر لیتے ہیں. پھر عشق سے مراد کیا ہے؟ تو عشق اصل میں یہ دو ہی چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. ذرا غور کریں نا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے تو علم عطا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہر تمام چیزوں کی اسماء کا علم عطا کیا، ایسے ہی ہے نا. تو علم بھی آدم علیہ السلام کو عطا کیا. دوسری طرف یہ عشق بھی عطا کیا. یہ روحانی جو ایک ملکوتی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک قوت عطا کی ہے، جو روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی ہے، جس کے وجہ سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایک فکر کی حد تک تو ایک بات ہے نا. اب اس کو اگر پریکٹیکل میں ہمیں لے کے آنا تو کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اب اتباع میں آپ کو پتہ ہے محبت کے ساتھ کی گئی اطاعت ہے. مطلب یہ ہے کہ عشق رسول میں پوری طرح جسے کہتے ہیں نا وہ فل ہو کے اس سے اور اس سے فل ہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑنا. مطلب دلی کیفیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دل بھرا ہوا اسے، اور جس میں جو عمل وہ کرے ظاہر و باطن میں کرنے کی کوشش. یہ اتباع ہے. ایک تو عشق سے ابتدا ہوئی نا کہ اس نے آپ کے نظریات واضح کیے، آپ کے تصورات، آپ کے خیالات آپ کو ابھارنے کے لیے کوئی موٹیو دیا کہ ہاں یار کچھ ہونا چاہیے، اس ایک ڈائریکشن دی. اس ڈائریکشن میں پھر آپ نے تمام تخمین و ظن سے کام لیا، علم سے کام لیا، تمام آپ نے اس کو آپ نے فل کیا. ایسے ہی اس کو جب فل کر لیا تو پھر اب اس چکر میں بیٹھے ہی نہ رہو. اس کے بعد دوبارہ عشق نے اس کو حرکت پہ اور تحریک پہ آمادہ کیا. دوبارہ پھر مطلب پہلی دفعہ بھی جذبات ہی تھے جس نے علم سیکھنے کی طرف مائل کیا، اور پھر اس علم پر عمل کرنے کے لیے علم کے حصول میں ایک قسم کا ہم کاملیت پہ جب پہنچے ہیں، تکمیل ہوئی ہے، اس کے بعد اس پہ بیٹھے رہنے کی بجائے آگے بڑھانے کے لیے عشق کا زور لگا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک ہے جزیات کا علم، یعنی کہ دنیا کی جو ساری جو حقائق ہیں ان کا علم. ایک ہے ان حقائق سے اوپر اس ہستی تک پہنچنا جس سے عشق کرنا. وہ تب بندہ پہنچے گا جب اس کا عشق خالص ہے. اگر وہ ان مادی چیزوں کے ساتھ ہی عشق کر کے ادھر ہی پھنس گیا ہے تو پھر تو اوپر پہنچ نہیں سکے گا. وہ تو پچھلی بات میں پھنس جائے گا. اچھا، اگر وہ اس سے اوپر اٹھ کے خدا تعالیٰ کی ذات تک، اس کی رضا تک وہ پہنچتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ رضا کے حصول کو اپنا نصب العین بناتا ہے، تو یہاں تک تو وہ پہنچ گیا نا. اب اس نے یہ دیکھنا کہ یار اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کرنا چاہیے. ٹھیک، اب کیا کرنا چاہیے میں علم اس کو بتائے گا کہ بھئی یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک رستہ ہے. ان سب رستوں میں سے یہ زیادہ پیور ہے، یہ زیادہ کام کرنے کا ہے، اس وقت پوری طرح زور اس طرف لگانے کا ہے. اچھا، پھر اگلا سوال پیدا ہوگا، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر دو رویے سامنے آ جاتے ہیں. ایک رویہ تو ہوتا ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کیونکہ علم تو ساری پاسبلٹیز آپ کے سامنے لاتا رہے گا. بالکل جس طرح کہا ہے نا، عقل ہے محو تماشائے لبے گام ابھی. پھر سوچ جب بندہ اپنے تخمین و ظن سے جب ایک دفعہ پہنچ جائے کہ یار یہ کام کرنے کا ہے، اس پہ زور لگانے کا ہے، پھر خدشات اور باقی سب چیزوں کو، اندیشوں کو سائڈ پہ کر کے ایک دفعہ کود پڑے گا. ایک دفعہ جب آئیڈیاز ڈیسائیڈ ہو گئے اور پیورلی صحیح جو نظریات پہ انسان پہنچ گیا، آمادہ ہو گیا کہ یہ کرنے کے کام ہے، اس کے لیے پھر علم سے صحیح طرح سے اس کا کام ہے کہ وہ ہر طرح سے پیوریفائی کرے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی لوپ ہول تو نہیں چھوڑ رہا. جو توکل کا کہہ لیں کہ معنی ہے اصل کہ انسان اپنی حد تک، اپنی بساط کے حد تک ساری پاسبلٹیز پہ غور کرے کہ کہیں کوئی فیکٹر مس تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. اللہ نے جس چیز کو اسباب میں بنایا اس معاملے کے اندر، کہیں میں کسی جگہ پہ کوئی کمی تو نہیں چھوڑ رہا. یہ ہے وہ توکل کہ اللہ نے جو کہا تھا رسی باندھنے کا، جو میرے اوپر فرض کیا تھا، میں نے اپنے فرائض پورے کر دیے، کہیں یہاں تو کوئی غلطی نہیں رہ گئی. یہ سارا پھر پورا کرنے کا ہے. جو دوسری طرف کہا نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرح، پہلے جا کے پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے، پہلے اپنا آپ پورا کرے جا کے، پہلے علم کی سیڑھیاں پہلے پوری چڑھ کے آئے، پھر آگے صداقت کے لیے مرنے کے لیے پیش ہوئے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں نا، غزوہ بدر کا دیکھیں آپ، ہے 313، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تیاری نہیں کرتے یا وہ کیلکولیشن نہیں کرتے کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے، بیسٹ اپنا ہمیں اس سے کیسے وے آؤٹ نکالنا ہے. اسی طرح غزوہ احد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو پوزیشن اختیار کی ہے، پیچھے بڑا پہاڑ رکھا ہے، ادھر سے جو تیر انداز رکھے ہیں، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب کچھ
कैलकुलेशन की सारी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर टूट पड़ना है। लेकिन ये कि सिर्फ बंदा बिल्कुल एक मादी बंदा ही ना बन के रह जाए, मतलब ये गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को और मेरा ख्याल कि शायद इकबाल पहिए तो जैसे इसको कह ले, पहियों की मिसाल तो ऐसी होती है ना, आगे पीछे वाले दो, तो ऐसा लगता है कि इश्क वाले जो है वो पहिए दो आगे वाले हैं और इल्म वाले, बल्कि इल्म वाले आगे वाले हैं और धक्का लगाने वाले पीछे वाले जो हैं। अपनी अपनी तबीयत तजी हो सकती है, लेकिन बात ऐसे ही है। अच्छा, इसमें अब आप आगे देखें, जो इश्क को एक दर्जा बरल फायक दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं एक जंग का सिर्फ हवाला दे के आगे चलता हूँ कि खास जंग पूरी सीरत में नजर आती है जो सबसे ज्यादा हैरत में इंसान को डाल देती है, और वो मार के मुकता है। सही है ना? 3000 साहब हैं, सामने लाख बंदा है जी। अच्छा, और जदीद तरीन जो रोमन एम्पायर है वो। अच्छा, इसमें मैंने महसूस किया शबाब भी कि वहाँ भी अगर आप देखें, आप ने जब 3000 का लश्कर ज़मीन से भेजा था ना, मैंने सीरत की किताब में पढ़ा कि आप ने एक बहरी बेड़ा भी साथ भेजा था। ये पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ये डॉक्टर मिर्ज़ा साहब वाली जो किताब में आपको क्या था उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप ने साथ बहरी बेड़ा भी एक भेजा था, और पूरे अरब में कोई और ताकत आप के अलावा ऐसी नहीं थी जो बहरी बेड़े तक बात पहुंचती हो जिसकी बात समझ रहे हैं ना। आप इस पोजीशन पर पहुंच चुके थे कि आखिर एक सुपर पावर को ललकार रहे हैं, तो एम ही नहीं ललकार रहे हैं, कैलकुलेशन भी पूरी है, मादी वसाइल में भी बेस्ट ट्रीटमेंट जो हो सकती है वो कर रहे हैं, और बहरी बेड़ा भेजा था। अल्लाह को मंजूर ये हुआ तो बहरी बेड़ा पहुंच नहीं सका, वो कहीं समुद्र में कुछ तूफाने लहरें उसे कहीं और ले गई, और वहां उन 3000 अकेले रह गए। अब फिर इश्क काम आया कि आप बताओगे क्या करना है। वसाइल की कैलकुलेशन तो पीछे रह गई, कैलकुलेशन तो की थी ना, वो पीछे रह गई, उनकी करना। तो वो है कि इश्क सराबा हुजूर में सराबा है। जब अब आगे चलते हैं, इश्क की गर्मी से है मार्का कायनात, तो पूरा कायनात का मार्का जो है वो उसी इश्क की गर्मी है। और ये जो एक लाइन के अंदर ना इमाम इकबाल ने वो पूरी डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम का जो पूरा फलसफा है ना, जिसके अंदर उन्होंने जो मगरबी फलसफा है ना एक एवोल्यूशन का, उस पूरे फलसफे को भी वो एक स्टेप के तौर पर रख के एक ग्रैंड एक पूरा तसलसल पेश करते हैं कि किस तरह ये पूरी कायनात की इब्तिदा हुई करते करते इंसान अब तरक्की करते करते जिस तरफ जा रहे हैं, सारा असल में इश्क की का एक सफ़र है। इंशाल्लाह हम तफसील से ना उनकी बुक जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है इस्लाम का इस्लामी मंशूर। हाँ नहीं, इस्लाम का मंशूर, इस्लाम का मंशूर। तो इश्क की गर्मी से है मर्द कायनात, इल्म मकाम सिफात, इश्क तमाशाए ज़ात। इल्म जो है वो अल्लाह ताला की सिफात से बहस करता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये ऐसा किया, ये अल्लाह ताला की सारी सिफात के मज़ाहिर है ना कायनात, इल्म यहाँ तक बहस करता है। और इश्क जो है वो तमाशाए ज़ात है, वो मिराज तक ले जाता है, और वो इश्क ही होगा जो जन्नतियों को फिर उस मुकाम पर पहुंचाएगा कि जब वो अल्लाह ताला के दीदार से जो है वो मुस्तफीद होंगे। वो मालूमात मुहैया करता है, और वो जो है वो अमल का जज्बा पैदा नए से नए अमल अपने पे। इश्क सुकून सबात, इश्क हयातो मवा, जिंदगी मौत इश्क है, जीना मरना ही इश्क है, और हर शय ये उन्होंने लफ्ज़ ना सुकून सबात, इसका मतलब कि जिसको फिर ये हकायक का पता चल जाए ना, फिर ये ऐसी और ये मादी ज़रूरियात में से वो चैन मुयस्सर नहीं आता। जैसे बाज़ रिवायात के अंदर पता चलता आदम अलैहिस्सलाम को बहरहाल ऐसी नेमतें भी मिली थी कि जो इन नेमतों से मुख्तलिफ थी, तो कहा करते थे वो अपने साहिबजादों को कि मुझे आज भी जन्नत की जो नेमतें हैं, फल जो जन्नत के वो याद आते हैं। तो इस पे बाद उलमा ने यही कहा कि असल में जिस फल की वो बात कर रहे हैं मादी ज़ियादों के, वो अल्लाह का कुर्ब था। तो इश्क में तो फिर वो ज़ात बारी तक बंदा पहुंचा होता है, फिर उसे वहाँ पे सुकून ही है जो भी कैफियत। ऐसे इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब। इल्म सवाल पैदा करता है कि ये कैसे, इश्क उसका जवाब देता है। और इश्क इश्क के हैं मोजज़ात, सल्तनत व फ़क्र व दीन, तीनों चीज़ें इश्क के मोजज़ात हैं। क्या क्या? सल्तनत भी, फ़क्र भी, दीन भी, सारी चीज़ें ही वो इश्क के मोजज़ात हैं। पीछे हम फ़क्र की बात करके आए, सल्तनत अगर हासिल करनी है, दीन का गलबा है, दीन पूरा का पूरा है क्या, वो सारा है ही इश्क मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों चीज़ें ऐसे ही इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगीं, जिनके पास ताज है नगी है, वो तो अदना गुलाम है इश्क के। और आप वैसे भी जरा गौर करें बात भाई कि दुनिया में अब जब पिछली जो हमारी हिस्ट्री गुजरी है उसमें भी जो वाकई इश्क रसूल में अपनी सही ज़िंदगी गुजारने वाले अल्लाह वाले सही जो थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी यहाँ अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए आते रहे, तो बड़े बड़े बादशाह उनके दरबार पे हाजिरी के लिए पेश होते रहे, और जो जिसको वो चाहते थे मिलते थे, नहीं मिलते। ये अल्लाह वालों की शान है कि इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगी,
عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، یا پورا کون و مکان زمان و زمان سب عشق کے اوپر ہی ہے. تو عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب، یعنی کہ عشق سے یقین حاصل ہوتا ہے اور اس یقین سے پھر دروازے کھلتے ہیں اسرار و رموز کے، اور انسان اپنی خودی تک پہنچتا ہے اور پھر خدا تک پہنچتا ہے. ایک نقطے سے کتنے معنی جو ہے وہ مزید کھل گئے. ایسے ہی ہے. اچھا یہ بھی جو سلطنت، یہ صاحب تاج النگین کو غلام قرار دیا نا عشق کا، وہ صرف اس وجہ سے بھی نہیں کہ جو بڑے بڑے سلطان ہیں یا وہ آ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں کہیں، وہ تو اچھی بات ہے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو وہ عشق کا جذبہ ہے جو ان کو اس آمادہ کرتا ہے آگے سے آگے دنیا کی اور دنیا کو اپنے تابع کر کے نظم کے اندر پرونے کا، کہ جو وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور فتح کرتے ہیں اور پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں. وہ تو خود اس کے سائل ہوتے ہیں اور خود اس کے ذریعے وہ ان کو بھی عشق کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. اب آخری پیرا آ گیا کہ شرع محبت میں، محبت کی جو شرع ہے اس کے تقاضے اور ہیں. جیسا وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. تو یہ وہ اصل بات ہے کہ بندگی کا مقام اور ہے، عاشقی کا مقام اور ہے. بندے ہونے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اللہ کا عاشق ہونے کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں. تو عاشقی کے تقاضے تم کمپیئر نہیں کر سکتے بندگی کے تقاضے سے. بندگی کے تقاضے بڑے تھوڑے سے ہیں، 5-6 چیزیں ہیں، وہ کرو، بندے کے پترا آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تمہیں عشق ہے تو پھر اس کے تقاضے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. منزل کا عیش و عشرت حرام ہے. منزل نہیں آنی ہے عشق میں. اس میں تو آگے سے آگے خوب سے خوب تر کی جستجو چلتے ہی جانا ہے. وہ جس طرح نا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں. دیکھیے اگلا کیا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. چلے، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. لذت ساحل حرام. طوفان کی شورش وہ حلال ہے، ساحل کی لذت حرام ہے. یعنی وہی بات وہ بات ہو گئی کہ بدر کے اندر کھڑے تو ہونا ہے لیکن فتح یاب ہو کہ کیفروں کی فرا کے بادشاہوں کی طرح ریشم و اطلس میں نہیں سونا، وہ حرام ہے. جب وہ آ جا رہا ہے تو بھی وہی ہے کہ کپڑے پہننے ہیں اور ایسے ہی مزدوروں کی طرح چیزیں اٹھا کے لے کے جانا ہے. تو شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جس بندے کو واقعی عشق لگ جائے، آج اس کے سامنے جتنی بڑی چیز، ہاں جس کو جتنی بڑی چیز کا عشق اس کو لگے گا، اتنی ہی اس کی جو محنت ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی اور آگے سے آگے جائے گی. جو اللہ رسول کو اگر اپنا مقصود بنا لے تو وہ تو اس کے تو کبھی منزل پہنچ نہیں سکتی اس کی. شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. بجلیاں گر رہی ہیں اور قربانیوں کا موسم ہے، تب جو عشق والے ہیں وہ آگے آگے ہیں. اور جب حاصل کا موقع ہے تو دیکھیں نا، وہ جو انصار کا معاملہ یاد آتا ہے. یاد ہے کیا معاملہ تھا ویسے؟ یاد آ گیا نا، جب فتح مکہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب غزوہ حنین کے بعد جب آیا مال غنیمت، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں مکی لوگ ان کو بانٹ رہے ہیں. تو انصار نے محسوس کیا نا کہ شاید آپ تو انہیں کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ جب قربانیوں کا موقع تھا تب ہم آگے آگے تھے. چند نوجوانوں کی طرف سے ایک فیلنگ آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہیں ساری بات کہی کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ آج شام کو سارے لوگ اپنے جب خیموں میں جائیں تو مال لے کے جا رہے ہوں اور بکریاں اور مویشی عام زبان کے ڈنگراں لے کے جا رہے ہوں، عام مطلب کہ وہ مادی وسائل لے کے جا رہے ہوں، اور تمہارے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، تمہیں یہ اس پہ خوشی نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اس پہ خوشی ہے، ہاں ہم ساری قربانیوں کے لیے تیار ہیں اور ہمیں دنیاوی جو مقاصد ہیں وہ اس کا حاصل نہیں چاہیے. عشق پہ بجلی، جبکہ جو منافقت ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل اس سے اپوزٹ ہے. قرآن میں آتا ہے کہ وہ جب قربانیوں کا موقع ہوتا ہے تو پیچھے پیچھے، اور جب موقع آتا ہے مالک غنیمت کا تو وہ صاحب بالکل ہی الٹا. جبکہ عشق میں دیکھیں، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. اور آخری جو لائن ہے شبابی، یہ سب سے جامع ہے. یہ تو ایک طرح سے کہیں کہ باقی انداز سے بندہ کہے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے، نہیں سمجھ آئی یہی کہہ دو. یہی آخری لائن آ رہی ہے شبابی، میں کہتا ہوں ساری نظم ایک طرف ہے اور یہ جو آخری لائن ہے نا، علم ہے ابن الکتاب. علم جو ہے وہ کتاب سے پیدا ہونے والا، کتاب کا بیٹا ہے. علم ہے ابن الکتاب، کتابوں سے علم پیدا ہوتا ہے نا. علم ہے ابن الکتاب. اگر علم حاصل کرنا ہے تو کتابوں سے دوستی لگانی پڑے گی. اور یہ بھی آج کے دور میں بڑی اہم بات ہے، کتاب دوستی بڑی خاص چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے. اور کوئی بندہ کتاب سے دوستی کیے بغیر، کتابوں سے مطالعے کے بغیر وہ علم میں اوپر نہیں جا سکتا. تو علم ہے ابن الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو علم ہے ابن الکتاب، لیکن عشق ہے ام الکتاب.
रखो भाई, इश्क जो है वो तो किताबों की माँ है, इश्क से किताबें पैदा होती हैं। इसको आप दूसरे अल्फाज में देखें कि एक बंदा जब बहुत किताबें पढ़ता है तो वो आलिम बन जाता है, लेकिन जब वो सच्चे मानों में आशिक बनता है तो उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। वो खुद किताबें पैदा करने वाला बन जाता है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं और उसके वाक़यात और उसके वो सारी चीजें जो है चल रही होती हैं, उसका बैठना उठना। हाँ, क्योंकि वो निराश जैसे नहीं होता बल्कि वो आशिक होता है। तारीख में सबसे ज्यादा किताबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी गई हुई हैं, और सबसे बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इश्क करने वाले भी ऐसे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि ऐसे ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने इश्क किया है ऐसे वो भी दुनिया में ऊपर निकल गया ना। बिल्कुल। ये जो था ना एक शेर बीच में आया सुल्तानों वाला, जी जी, तो उसमें ये भी है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के साथ जिसको आपको इश्क है, तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी, जैसे उमर फारूक थे, अगर वो फकीर ही थे लेकिन बरर वो साहिब ताज भी तो थे। ऐसे ही